ہم ضمیر کے اس قیدی کے ساتھ ہیں جو آپ سے مختلف سوچتا ہے، جو ڈیاللہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے اس پورے نظام کو پوری دنیا کے سامنے برہنہ کر دیا۔ تو جناب اسپیکر، اپیل یہی ہے، خدارا جن کی ذمہ داریاں ہونی چاہیے تھی انہیں اپنے وقار کی فکر ہے، اور جن کا وقار بالائے طاق رکھ کر آج لوگوں کو چادر اور چار دیواری کو تباہ برباد کر دیا گیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، لیکن آپ کی بے بسی بھی ہمارے لیے بڑی قابل افسوس اور قابل رحم ہے کہ آپ کے احکامات کے باوجود پنجاب کی پولیس اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ آپ کا یہ ظلم کا بازار زیادہ سے نہیں چلے گا۔ آج آپ جب ہماری تکالیف پر طنزیہ ہنسی ہنستے ہیں اور خوشی مناتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری توڑ کر آپ کے اقتدار کو طوالت مل رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، آج پنجاب میں ناجائز تجاوزات کی آڑ میں ایک بدترین آپریشن کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے غریب مزدور کو، دیہڑی دار کو، ریڑھی والے کو، ایک چھوٹے تاجر کو کرینوں کے ذریعے، سرکاری مشینری کے ذریعے جس طرح سے بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، جب میں اپنے بھائی ایم پی اے شاہد رضا صاحب کی گفتگو سن رہا تھا تو ہمارے حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہمارے فاضل دوست، ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، ان کے چہروں پر جب میں طنزیہ مسکراہٹ دیکھ رہا تھا، یقین کریں ایک افسردگی اور ایک تکلیف کا احساس ہے کہ کاش ہمارے یہ بھائی جو ہمارے ساتھ یہ تشریف فرمائے ہیں، آج حکومتی عہدوں پر براجمان ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ پڑھیں، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے قوموں کو بھی ہلاک کر دیا چونکہ انہوں نے ظلم نہیں چھوڑا تھا۔ جناب اسپیکر، شاہد رضا صاحب ہوں یا ہمارے دیگر اکابرین ہوں، صاحبہ صاحبہ ہوں، بھٹی صاحب ہوں، ہم سب پاکستان کے سب سے بڑی صوبے کی اسمبلی کے منتخب رکن ہیں۔ ملتان میں ایک ایف آئی آر 322/25 درج کی جاتی ہے، جس میں جناب اسپیکر مجھے بطور ملزم نامزد کیا گیا، اور مجھ سے جو دفعات اس ایف آئی آر میں درج کی گئیں، کوئی پاکستان کی کرمنل لاء کا ایسا نقطہ نہیں بچا جو اس پہ نہ لگایا گیا ہو۔ میں اس پورے ایوان سے بطور آپ کے کلیگ کے یہ التجا گزار ہوں کہ آپ نے آج سرکاری مشینری کو اپنے ان ساتھی بھائیوں کے گھروں پر، کاروباروں پر، ان کے فیملیز پر یہ چڑھ دوڑنے کا جو نیا راستہ دکھایا ہے۔ میں کوئی دھمکی یا تڑی والی بات نہیں کروں گا، غیر مناسب بات ہے، لیکن کیا وزیر قانون، کیا وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ، محترم سپیکر صاحب اور وہ تمام لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ وقت بدلنا ہوتا ہے؟ جناب اسپیکر، اگر ایک رکن اسمبلی کا 13 سالہ بچہ اغوا کر لیا جاتا ہے، کیا قصور ہے ان لوگوں کا جو آپ سے مختلف سوچ رکھتے ہیں؟ اور کیا وجہ تھی ساری زندگی آپ 12 اکتوبر 1999 کو یوم سیاہ مناتے رہے؟ آپ کیوں وہ یوم سیاہ مناتے تھے جو آج ہمارے یوم سیاہ منانے پر آپ کو اتنی تکلیف ہے؟ آج جناب اسپیکر، پنجاب میں کرائم ریٹ صرف اس لیے بڑھ گیا کہ پچھلے 3 سال سے پولیس مجرموں کے بجائے سیاسی ورکرز کے گھروں کے باہر ناکے لگا کر کھڑی ہے۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں جو ایف آئی آر مجھ پر درج کی گئی ہے وہ صریحاً جھوٹ پر مبنی ہے۔ جناب اسپیکر، ہم آواز بھی بلند نہیں کر سکتے؟ آپ پیکا ایکٹ سے، ڈیفیمیشن لا سے چاہتے کیا ہیں؟ اس ملک کو شمالی کوریا بنا دیا جائے؟ جناب اسپیکر، یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، 25 کروڑ لوگوں کا۔ اس ملک کے بنانے والے بانی پاکستان، جن کی یہ تصویر پیچھے آویزہ ہے، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 1948 میں فرماتے ہیں اپنی پہلی کیبنٹ میٹنگ میں کہ عزت اور وقار صرف انسانوں کا اور انسانی زندگیوں کا ہوتا ہے، حکومتوں اور اداروں کا عزت وقار نہیں، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ جن کی ذمہ داریاں ہونی چاہیے تھی انہیں اپنے وقار کی فکر ہے، اور جن کا وقار بالائے طاق رکھ کر آج لوگوں کو چادر اور چار دیواری کو تباہ برباد کر دیا گیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، لیکن آپ کی بے بسی بھی ہمارے لیے بڑی قابل افسوس اور قابل رحم ہے کہ آپ کے احکامات کے باوجود پنجاب کی پولیس اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ ہمیں پولیس سے بطور ادارہ کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ان کا استعمال کرنے والے حکمرانوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کا یہ ظلم کا بازار زیادہ سے نہیں چلے گا۔ آج آپ جب ہماری تکالیف پر طنزیہ ہنسی ہنستے ہیں
اور خوشی مناتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری توڑ کر آپ کے اقتدار کو طوالت مل رہی ہے. ایسا نہیں ہے جناب اسپیکر. آج پنجاب میں ناجائز تجاوزات کی آڑ میں ایک بدترین آپریشن کیا جا رہا ہے. پنجاب کے غریب مزدور کو, دیہڑی دار کو, ریڑھی والے کو, ایک چھوٹے تاجر کو کرینوں کے ذریعے, سرکاری مشینری کے ذریعے جس طرح سے بلڈوز کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں وہ ریڑھی والا ملوث ہے؟ پاکستان کی ترقی میں ایک چھوٹا تاجر, ایک چھوٹا دکاندار رکاوٹ ہے؟ ایسا نہیں ہے جناب اسپیکر. آج جتنی موزور حکومت ہم نے اپنی پولیٹیکل زندگی میں نہیں دیکھی. اور میں بتانا چاہتا ہوں یہ اراکین اسمبلی 5 لاکھ لوگوں کے نمائندے ہیں. ہمارے ساتھ بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو شاہد رضا کی طرح سوچ ضرور رہے ہیں, عمل نہیں کر رہے. خدا نہ کرے ہم اس سائڈ پر چلے جائیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ نہ ہمیں اب عدالت سے عدل ملے گا, نہ ہمیں قانون سے کوئی تحفظ ملے گا, ہم اپنے لیے خود وہ راستہ اختیار کریں. ایسا وقت نہ آئے. میں اس ہاؤس سے اپیل کروں گا, میں وزیر قانون سے اپیل کروں گا, میں وزیر پارلیمانی سیکرٹری پارلیمانی امور سے ریکویسٹ کروں گا, آپ صرف 8, 9 اور 10 فروری کو پنجاب میں ہونے والی FIRs منگوائیں اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ان FIRs میں مدعی بنے ہیں پولیس افسران, اسی ہاؤس میں بلا لے, میٹنگ روم میں بلا لے اور قرآن پاک پر فیصلہ کروائیں. اگر وہ جرائم ہم نے کیے ہیں ہم ذمہ دار ہیں, اور اگر ہم نے جرائم نہیں کیے تو خدا را پنجاب میں یہ جو آپ نے ایک نئی ریت ڈالی ہے اس کو بند کر دیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے گورنمنٹ کا سافٹ ریجن بن رہا ہے, ایسا نہیں ہے جناب اسپیکر. لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں اسٹریٹ کرائم بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے پنجاب پولیس کو گھر کی لونڈی بنا لیا ہے. میں اپیل کرتا ہوں اس پورے ہاؤس سے, ہماری بات پر, ہمارے حال پر, ہمیں صرف اس لیے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, ہم ضمیر کے اس قیدی کے ساتھ ہیں جو آپ سے مختلف سوچتا ہے, جو ڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, جس نے اس پورے نظام کو پوری دنیا کے سامنے برہنہ کر دیا. تو جناب اسپیکر اپیل یہی ہے, خدا را لوگوں پر رحم کرے. ہم ضمیر کے اس قیدی کے ساتھ ہیں جو آپ سے مختلف سوچتا ہے, جو ڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, جس نے اس پورے نظام کو پوری دنیا کے سامنے برہنہ کر دیا. تو جناب اسپیکر اپیل یہی ہے, خدا را جن کی ذمہ داریاں ہونی چاہیے تھی انہیں اپنے وقار کی فکر ہے, اور جن کا وقار بالائے طاق رکھ کر آج لوگوں کو چادر اور چار دیواری کو تباہ برباد کر دیا گیا. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں گفتگو کرتے ہیں, آپ سنتے ہیں, لیکن آپ کی بے بسی بھی ہمارے لیے بڑی قابل افسوس اور قابل رحم ہے کہ آپ کے احکامات کے باوجود پنجاب کی پولیس اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی. آپ کا یہ ظلم کا بازار زیادہ سے نہیں چلے گا. آج آپ جب ہماری تکالیف پر طنزیہ ہنسی ہنستے ہیں اور خوشی مناتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری توڑ کر آپ کے اقتدار کو طوالت مل رہی ہے, ایسا نہیں ہے جناب اسپیکر. آج پنجاب میں ناجائز تجاوزات کی آڑ میں ایک بدترین آپریشن کیا جا رہا ہے. پنجاب کے غریب مزدور کو, دیہڑی دار کو, ریڑھی والے کو, ایک چھوٹے تاجر کو کرینوں کے ذریعے, سرکاری مشینری کے ذریعے جس طرح سے بلڈوز کیا جا رہا ہے. وقت کسی کا آئے یا نہ آئے, لیکن برائے مہربانی بچوں کو, عورتوں کو اس کام سے دور رکھیں سر. تھینک یو. جی مہربانی.